بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، الطاف حسین صاحب بہت برہم ہیں جو کل سیز فائر کی وائلیشن کی ہے اسرائیل نے، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے سوالات کیے ہیں، اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کروں گا، اور ایک میسیج ہے امپورٹنٹ ایران کے لیے، تو وہ ذرا غور سے سنیں۔ اگر ایران میں کچھ سن رہا ہے تو فوراً میری بات پہ عمل کر لیں، بس سمجھ لیں میں کام شہری ہوں اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیں، جو سیز فائر کا ظاہر معاملہ چل رہا تھا تو پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہو رہا تھا، دنیا بھر میں نام ہو رہا تھا، دو ملکوں کو، تین ملکوں کو اور ایک پاکستان کی پارٹی کو بڑے چل لگی ہوئی تھی جس کا نام تھا پی ٹی آئی۔ افغانستان کو، بھارت کو اور اسرائیل کو بڑی چل لگی ہوئی تھی کہ پاکستان کا نام کیسے روشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا وہاں سے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، تو انڈیا کی طرف سے جو ظاہر ہے کہ اس کو اور زیادہ پش کیا گیا ہوگا کہ آپ فوری طور پہ کہیں وہ کریں، کیونکہ ان کی میڈیا کے اور ان کے جو جتنے بھی پینلسٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان کے اینالسٹ وغیرہ سب اور ان کے سیاستدان، سب کو مرچیں لگی ہوئی تھی کہ پاکستان آگے نکل گیا، پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، تو یقیناً انڈیا نے ہی پش کیا ہوگا ان کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر، جبکہ واضح طور پہ جو لکھا ہوا تھا کہ لبنان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے، اور اسی پہ اس نے اٹیک کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو پتا تھا کہ ایران جو ہے وہ چڑے گا اور ایران کوئی بیان دے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ تو سیز فائر تو نہیں کر رہے، ایران اس کا لبنان کا تو نام ہی کہیں بھی نہیں تھا، ہم تو یہ تو پھر بھی لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں، ہم تو امن چاہ رہے ہیں، پھر بھی یہ اس قسم کے وہی کام ہوا۔ اسی چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حرکت کر دی اور لبنان پہ اٹیک کیا۔ پھر اس کے بعد جب ایران نے اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور عالمی جتنی بھی برادری ہے سب کو کہا کہ بھائی یہ دیکھیں غلط ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب کہا کہ بھائی یہ دیکھو اب تو یہ اٹیک کریں گے، سیز فائر کے لیے پہنچ جائیں وہاں پر، جے ڈی وینس کو ہی بھیج رہے ہیں، اب زبردستی کا جو ہے وہ سیز فائر پہ ایگریمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے، لبنان کو یرغمال بنا کے اور ایران سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے۔ ایران جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے وہ میں بات کروں گا کہ ایران جو ہے اپنا جو آپ بندہ بھیج رہے ہیں وہ نہ بھیجیں، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنا اسرائیل اتنا نیچ ملک ہے کہ یہ جو ہے وہ جے ڈی وینس کو بھی مروا دے گا کہ دیکھو ایران نے مار دیا، ٹھیک ہے، یہ اس حد تک جا سکتے ہیں، یا پھر ایران کے بندے کو ماریں گے یا پھر جے ڈی وینس کو ماریں گے، اور پھر کہیں گے دیکھو اب تو جنگ جو ہے پکی ہو گئی، سیز فائر کی وائلیشن ایران نے کر دی، حالانکہ دنیا جانتی کہ یہ ایران کبھی بھی حرکت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں چاروں طرف سے جو ہے وہ ان کو گھیر رہا ہوں، اور اگر انہوں نے سیز فائر کی جو میٹنگ ہے اس سے پہلے یا اس کے دوران جو ہے کوئی حرکت کی تو ان کو اسی وقت جو ہے انویڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کو ایران کو بتا رہے ہیں۔ ابے ایران جو ہے نا وہ پانچ چھ ہزار سال پرانا ملک ہے، تو تم کیا سوچتے ہو کیا چیز ہے؟ تو وہ ایسے کئی نیشنز جو ہیں وہ کئی ریاستیں ان سے نبٹ کے بیٹھے ہیں، تم جو ہے وہ چپڑ گنجو تم کیا کر لو گے یہاں پر؟ اب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے کہ پاکستان بیچ میں گارنٹر بنا ہوا تھا، گارنٹر بنا ہوا تھا امریکہ کا اور ایران کا، ایران کا گارنٹر پاکستان، چائنا اور رشیا بنا ہوا تھا، اور امریکہ کا گارنٹر صرف پاکستان بنا ہوا تھا، اور پاکستان جو وہ ایران کا بھی بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسرائیل کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب کہنے کہ سر آپ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہیں گے، آپ اس میں کوئی بیان دیں، کوئی تگڑا سا بیان دیں، کیونکہ اسرائیل کی جارحیت ہے، تو اسرائیل کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں بات کرنی چاہیے تھی کہ اسرائیل جو ہے اس نے جارحیت کی ہے اور اس کو فوری طور پہ امریکہ بند کرائے، ورنہ سیز فائر تو نہیں ہوگا بلکہ ہم جو ہے ایران کی بجائے ہم لوگ حملہ کر دیں گے، ایسے کچھ بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اس وقت وہ موقع ہے کہ کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تم ان منافقوں سے کفار سے کوئی وعدہ کرتے ہو اور یہ بار بار اپنے وعدے توڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جو ہے نا ان کے وعدوں پہ نہیں آؤ، ان کے ساتھ جو ہے مزید معاہدے نہیں کرو بلکہ اب ان کے اوپر چڑھائی کر دو، ٹھیک ہے۔ اور جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، ان کا خاتمہ نہ ہو جائے، تب تک جو ہے ہٹنا نہیں پیچھے، اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ تو ہم دیکھیں اب پاکستان ایسی سچویشن میں کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الطاف حسین صاحب جو ہے وہ غصے میں ہیں، اور غصے کی وجہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا۔ اب پاکستان ثالثی کیونکہ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کو ڈپلومیٹک طریقے سے جو ہے بلا وجہ میں جو ہے وہ اسرائیل کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اپنے فیلڈ مارشل اور اپنے گورنمنٹ کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہوں الحمدللہ، اور میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ دبنگ ہو کے آئیے سر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، قیامت آنی ہے نا، کل آنی ہے، آج آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مرنا تو ہے، جان تو جانی ہے، تو حلال طریقے سے جائے، میں تو راضی ہوں، میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اٹھ کے کھڑے ہوں، ہم سارے مسلمان، ہم سارے پاکستانی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں گے کفار جو ہے وہ کبھی بھی سدھریں گے نہیں، آپ اس کو دھمکی دے دیں کہ تمہارا پیسہ جو ہے نا وہ واپس نہیں ملے گا، تم نے جو کرنا ہے نا وہ کر لو، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایف کا لون چاہیے نا، تو خاموشی سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ چپ کر کے سنو، تو میں اپنے ہارمز اگر کھلوانا ہے تو جو ہماری شرائط ہے اس پہ اترو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسلسل یہ امریکہ سے آ رہے اس کو اریسٹ کر لیا جائے، اریسٹ کر لیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اریسٹ نہیں کر رہے وہ لوگ، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے وہ 13 خاندان جو 13 فیملیز بیٹھی ہوئی نا وہ پوری دنیا کو چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ نیتن یاہو کب کا گرفتار ہو چکا ہوتا، اگر اس آئی سی جے نے جو کہا تھا کہ جیسی کسی کنٹری پہ قدم رکھے گا تو اس کو گرفتار کر لے، امریکہ آیا، گریس گیا، جرمنی گیا، وہ کسی نے، پولینڈ گیا، وہ کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ اب پولینڈ کا اتنا خاص وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ پولش ہے بیسکلی، مطلب پولینڈ سے آئے، اس کی پیدائش وغیرہ وہیں کی، ساری سب کچھ اس کی فیملی وہیں کی، تو بھائی اس کو جو ہے گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا کسی نے، کیوں؟ آئی سی جے جو ہے وہ ان لوگوں نے ٹھڈے پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگوں کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھیں اپنی قیادت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ الطاف حسین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور تمام جتنے بھی پاکستانی سیاستدان ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے فوج کا اور اپنی حکومت کا حوصلہ بڑھائیے، اور ان کو یہ ظاہر، مطلب ان کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ ہو جائے گا اعلان، تو یہاں سے تو بس ماؤں کو، بہنوں کو آخری سلام، بچوں کو آخری سلام، والد کو آخری سلام کر کے پورا پاکستان جو ہے وہ نکل پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہم کریں گے اس ظالم دنیا کے ساتھ وہ تو پھر آپ جانتے ہیں۔ یہ کتنے دن کی دنیا رہے گی؟ یہ کب تک کتنا کما لیں گے ہم؟ کتنے عرصے جو ہے وہ یہ تیل، گیس، بجلی یہ کب تک چلے گا؟ موبائل کب تک چلے گا؟ سب کا خاتمہ ہونا ہے، انسانیت سے پہلے ان چیزوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ دوبارہ وہ والے دور آئیں گے جب لوگ جو ہے وہ قصے کہانیوں کے اوپر گزارے کیا کریں گے، تو کل کا ہوتا ابھی کیوں نہ ہو جائے؟ امن چاہیے، تو جتنے بھی وہ ہیں کیا کہتے ہیں خطرات ہیں، تمام مسلم ممالک کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان خطرات سے نمٹنا پڑے گا امیڈیٹلی۔ پاکستان ہیز دی ابیلٹی ٹو ریموو اسرائیل ود ان منٹس، ٹھیک ہے؟ لیکن پاکستان صبر کا ساتھ دے رہا ہے، اور ہر ملک کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا بھی رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ میں بیسٹ وشز پیش کرتا ہوں پاکستان کی حکومت کو، اور ہماری جو قیادت ہے اس کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ سر آپ اکیلا نہیں سمجھیے گا، عاصم منیر صاحب، کبھی اپنے آپ کو، پاک فوج کا ایک بھی جوان کبھی اکیلا نہ سمجھے ہمیں، اپنے آپ کو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک صرف اشارہ کر دیجئے، فلسطین کو اس کی زمین دلانا پاکستان کی عوام کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ایران کے، سعودیہ کے، عرب، یہ عرب ممالک پہ جتنے بھی خطرات ہیں، اڈے ہیں، یہ خالی کرانا پاکستانی عوام کا کام ہے، ایران کے خدشات دور کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، سید سادات گھرانے سے، اوریجنل والے، ٹھیک ہے؟ ڈپلیکیٹ نہیں، جمعرات والا نہیں، اصلی سید سادات، اولاد نبی، یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا علی کی آل اولاد میں سے، امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے ان رگوں میں، ہم بہت پریشان، غربت وغیرہ سب جھیلنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اعلان ہو جائے نا یہاں سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور فیلڈ مارشل کی طرف سے، پاکستانیوں نکل پڑو، پھر دیکھیں ہم آپ کا جو ہے نا، انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہی جنت میں ملاقات کریں گے، کیونکہ غیر قیامت تو آ جائے گی، مر جائیں گے ملک کی خاطر، دین کی خاطر، یہ اللہ کے دین ہے، اللہ کی زمین ہے، تمام جہان اللہ کے ہیں، اور اس کی پیاروں کی بقا کے لیے ہم تمام پاکستانی کو مل کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد، جی الطاف، جی مہاجر۔